العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا سے آج ہماری زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک آیا۔ یکم ماہ رمضان المبارک پہلا روزہ، اور یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رفعتوں والا، بڑی بلندیوں والا ہے۔ اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کا بڑا فیض ہے۔ تو بالخصوص قرآن پاک کے حوالے سے یہ کیونکہ ماہ نزول قرآن بھی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کریں، کیونکہ اس بار پچھلی سال بھی اور اس سال بھی ہم یہ سیشن لائیو کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کی مدد یہ درکار ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کا یہ خلاصہ سماعت فرمائیں۔ آج ہمارا پہلا پارہ ہے، اور اس پارے کی پہلی سورت فاتح ہے، اور قرآن پاک میں 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی۔ پہلی سورت فاتح ہے، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی، اور نزول کے اعتبار سے قرآن کی یہ 5ویں صورت ہے۔ یعنی اگر ہم ترتیب مصحف کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی ترتیب کو دیکھتے ہیں، تو اس صورت کا پہلا نمبر ہے، اور اگر ہم ترتیب نزول کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کب کون سی صورت نازل کی ہے، تو اس کا 5واں نمبر ہے۔ اس صورت کو فاتح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت قرآن پاک کا افتتاح کرتی ہے، یعنی کہ قرآن پاک کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو فاتح کہتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث قدسی اس صورت کے فضیلت اور شان کے بارے میں ہے، آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تقسیم ہے۔ کیسے تقسیم ہے؟ اس کی وضاحت فرمائے کہ جب میرا بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو میرا رب فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب وہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلال بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے گی، اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد کی جائے گی۔ یعنی اللہ رب العزت سے کوئی مدد مانگے گا اس لحاظ سے، تو میرا رب اس کی مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ ہم اس ذات کو لائق عبادت مانتے ہوئے اس سے استعانت اور اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو چونکہ یہ کلمات دعا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر ہمیشگی اور اس پر رہنے کی دعا ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ یعنی کہ جو ہم اس میں اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو میرا رب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس صورت کے اور بھی نام ہیں کچھ، لیکن اختصار کے پیش نظر ہم آگے سورۃ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر صورت آتی ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے، اور یہ صورت مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاسیات، معاشیات، اقتصادیات، عمرانیات، اصول، احکام، یہ تمام چیزیں بیان فرمائی گئی ہیں۔
اور اس میں ایک آیت جو آیت الکرسی ہے وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ سورہ بقرہ کا نام اس لیے بقرہ رکھا گیا کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس صورت میں گائے کا ذکر ہے، گائے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بالخصوص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آئیں اب ہم اس کے کچھ عنوان اور مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ فرمایا کہ اس کتاب یعنی کہ اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم پہلے حرف کو دیکھتے ہیں، پہلے آغاز کو دیکھتے ہیں تو الف لام میم، فرمایا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی سمجھ، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کا مطالب، ان کے مفاہیم بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جب اس سورت کا آغاز، قرآن کا آغاز اس ایک لفظ سے کیا تو یہ اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے عاجز ہونا پڑے گا۔ ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن سمائے تو ہمیں اپنے انا، غرور، تکبر، اپنے جو ہے علم کی طاقت اس سے ماورا ہو کر ہمیں پھر آگے شروع ہونا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس بے شمار علوم ہیں، ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مطلب نکال سکتے ہیں، تو یہ پہلا جو لفظ ہے یہی ہمیں اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ اتنے اہل علم ہو تو پھر اس کا معنی بتاؤ، جو کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں کر سکا اور نہ انشاءاللہ کر پائے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس کی آخری جو آیات ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، فرمایا کہ گزرے وہ لوگوں نے جو کیا ان کے لیے ہے، جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، اور ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ پہلے قرآن کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اور آخر میں فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں اس میں تمہارا سوال تم سے ہونا ہے اور دوسروں کا سوال ان سے ہونا ہے، کسی اور کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے خود کی اصلاح کریں اور پھر دوسروں کی اصلاح کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی جو آیت میں اللہ رب العزت نے عظمت قرآن کو بیان کیا، اور آگے فرمایا آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا اس لیے کہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنے کا حکم ہے کہ ہم اس ذات کی ہی عبادت کریں جو لائق عبادت ہے، جس کا عبادت کے لائق جو ذات ہے، جو معیار الوہیت رکھتی ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، تو ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ آگے آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، فرمایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو اس کے بعد ایک سلسلہ جنت کا، دوزخ کا کافر کے درمیان، اور پھر فرمایا کہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور دوسرا پھر آگے آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، فرمایا کہ پھر خود کی حقیقت کو پہچانو، خود ہم کیا ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کا اس آیت میں بالخصوص ذکر آیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ حقیقت کیا تھی؟ مردہ تھے، اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، موت آ جائے گی، پھر زندہ کرے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہی حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی بھی صورت روا نہیں ہے۔ کوئی بھی عقل مند اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہم پہلے تھے، ظاہر سی بات ہے پہلے نہیں تھے، پھر کوئی ذات تھی جس نے بنایا، پھر دنیا میں بھیجا، پھر اسباب پیدا کیے، پھر ہم موت واقع ہونی ہے۔ جو مانتے ہیں خدا کو، جو نہیں مانتے وہ بھی موت کو مانتے ہیں۔
پھر اس کے بعد بھی فرمایا کہ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس سے پہلے کہ موت آئے پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ، تو اس سے پہلے خود کی حقیقت کو پہچان کے اپنے تمام معاملات رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت نے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرمایا کہ پھر اس نے کہا، کس نے کہا؟ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا جو مکالمہ تھا، جو سجدہ کرنے کا واقعہ تھا، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تواضع اور عاجزی کا کتنا پسند کیا ہے۔ کہ کیا انہوں نے جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ تیری ذات پاک ہے اے اللہ، ہم وہی جانتے ہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک علم والا اور حکمت والا وہ تیری ہی ذات ہے۔ اس میں عاجزی کو اللہ رب العزت نے اتنا پسند کیا کہ پھر جس نے عاجزی نہیں کی تھی اس کو قیامت تک کے لیے دھتکار دیا۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم کو غرور، تکبر اور اکڑ یہ رکھیں، بلکہ میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے، بندے کی عاجزی کرنا یہ میرے رب کو بڑا پسند ہے۔ پھر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیں اپنے رب سے کچھ باتیں، اور اللہ ذوالجلال نے قبول فرمائی ان کی توبہ۔ اللہ اکبر، بے شک وہی قبول کرنے والا ہے۔ توبہ استغفار کا بڑا ہی عظیم ایک تحفہ اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا ہے، ہر قوم کو عطا کیا ہے مگر اس امت کے لیے خاص دیا ہے۔ فرمایا جب جب لوٹ کے آؤ گے میری طرف، جب جب تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا محسوس ہو تو فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت کو اپنے طرف آتا پاؤ گے، اور اپنے رب کی رحمت کو، اپنے رب کو معاف کرنے والا، اپنے رب کو قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اس سے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں توبہ استغفار سیکھنا ہے کہ ہم نے توبہ کیسے کرنی ہے، استغفار کیسے کرنا ہے، ہم نے رب سے معافی مانگنی کیسے ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تو ہم کیسے اس ذات کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنا مدعا، اپنا سوال، اپنی معافی نامہ ہم کیسے اس ذات کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے معافی مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اور اس کے آگے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے عہد کو پورا کروں گا۔ میں تم سے فرمایا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیا وعدہ پورا کروں گا۔ دل میں خوف رکھنا تو میرا ہی خوف رکھنا، یعنی کہ اگر کسی سے ڈرنے کا ہونا تو پھر رب سے ڈرنا۔ اگر کسی ذات سے ڈرنے کا کچھ ایسا معاملہ ہو کہ تمہیں لگے کہ ڈرنا ہے کسی سے، تو پھر ڈرنا، جس سے ڈرنا چاہیے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نعمتوں کو پہچاننے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 43 میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ فرمایا نماز جو ہے وہ قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے اور علم کے مطابق عمل کرنے کا حکم ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس کے باوجود کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم خود پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہو، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، تفسیر یہ کہتی ہے، ائمہ یہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے۔ تو فرمایا کہ پھر تم لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو؟ نہیں، جتنا علم ہو اس کے مطابق یہ سوال کرنے چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ایک طویل واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شروع ہوتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ چند ایک اور باتیں جو ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ خیر کی بات کو دل میں جگہ دیجئے۔ یہ بھی ایک
اسی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 سے یہ بھی ایک ثابت ہوتا ہے۔ 74 آیت نمبر ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، سبحان اللہ، وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر کے جیسے ہو گئے، بلکہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، فرمایا نہیں پتھر بھی نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، فرمایا کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جن سے چشمے نکلنے لگ جاتے ہیں، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات دل سے نکال دو کہ میرا رب غافل ہے جو تم کرتے ہو، نہیں، اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنے دلوں کو نرم کریں، جگہ دے لوگوں کو دلوں میں۔ پھر رب کے لیے اگر تم اپنے دلوں کو لوگوں کے لیے نرم کرو گے تو پھر تمہارا دل رب کے لیے نرم ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی طرف تمہارا اشتیاق بڑھے گا۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہی ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی آرزو کرو۔ میں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آخرت صرف تمہارے لیے ہے تو پھر آخرت کی تیاری کرو۔ پھر کیا کرو؟ پھر آخرت کی تیاری کرو، پھر اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے آخرت میں رب کے سامنے جب اس بات کا اعتقاد ہے کہ ہم نے پیش ہونا ہے تو پھر اس رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تیاری کی جائے، اور پھر خوبصورت جزا کی امید رکھنی چاہیے، اللہ رب العزت سے خوبصورت جزا کی کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، اسی جزا کی امید رکھنی چاہیے۔ آیت نمبر 103 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے، بہترین ثواب سے نواز دیے جاتے، کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ فرمایا کہ اگر یہ ایمان والے صاحب ایمان متقی ہوں اور پھر اس بات کو پہچان جائیں کہ اللہ انہیں بہترین ثواب دے گا، تو پھر یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ اس بات کو لے کر جھگڑا نہیں کریں آپس میں، کبھی بھی یہ عبادت سے ان کا جو ہے نا وہ دل کترائے نہیں، کبھی بھی اکتائے نہیں، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزا دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ ہر وقت خواہش نفس کی پیروی نہ کیجیے، ہر وقت اپنی ہی بات، اپنے نفس کی بات نہ مانیے، بلکہ فرمایا کہ اپنے تمام خواہشات کو اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ پھر ان خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا، کہ اگر تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی بات کو مانا، اللہ کے حکم کو پس پردہ کر دیا، پس پشت ڈال دیا، اللہ کا حکم نہ مانا، تو کیا فرمایا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں تو آج بھی ہمارے لیے اللہ مددگار ہوگا، کل بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مراد اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہمیں نازل ہوا ہم پہ، جو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اگر ہم وہ کرتے رہتے ہیں تو ایک اور چیز ہے کہ قوم و ملت اور ملک و ملت کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جب حضرت ابراہیم نے کہا اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں ہوں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ یعنی کہ جب شہر مکہ کو آباد کیا، جب کعبہ بنایا، پھر اس کے بعد
جب اس کو آبادی ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اس قوم و ملک کے لوگوں کو، اس ملک کو اور اس جگہ کو اہل ایمان کے لیے وہ پھلوں والا، روزی والا، رزق والا یہ بنا دیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو ایمان کا اصل، جو ایمان کا محور ہوتی ہیں، جو درسگاہ، جو ایمان کی بنیاد ہوتی ہیں، مساجد، اللہ رب العزت نے آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھاتے جاتے اور کہتے جاتے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ مسجد کو تعمیر کروانا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، رب کا گھر بنانا، اور پھر گھر بناتے ہوئے رب سے دعائیں مانگنا، اور پھر دعا مانگنے کے بعد اللہ کا وہ دعا قبول فرمانا، اور پھر اس گھر کو آباد کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور کتنا اچھے انداز سے بتاتا ہے، کتنے پیارے انداز سے بتاتا ہے۔ قربان جائیں کہ ہمیں ہر طریقہ وہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا، پھر جو چیز مانگی اللہ نے ان کو وہی عطا فرما دی۔ پھر آج بھی شہر مکہ آباد ہے، کتنا آباد و شاد ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک آیت نمبر 137 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ سیرت صحابہ کو اپنانا، صحابہ کرام کی سیرت کو، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ ایمان کن جیسا؟ صحابہ کرام کے جیسا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں، جنہوں نے آپ کو دیکھا اور پھر عمل کیا، اور پھر ہمیں تلقین یہ کی کہ ان جیسا ایمان لے کے آئیں، اور ان جیسا یہ پھر ہم ایمان لائیں گے تو پھر ہمیں ہدایت بھی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، جو ان سے ہدایت جو ان کی بات مانے گا وہ ہدایت حاصل کر جائے گا۔ ایک آخری اور بہت ہی پیاری بات ہے، یہ 20 نمبر مضامین، یہ اس پارے کے جو مضامین اور جو عنوانات میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں، تقریباً اب تک میں 20 کر چکا ہوں، اور اطاعت و بندگی کا تصور جو اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے، یہ اس کا آخری عنوان اور موضوع آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں ڈال لو، اپنے آپ کو جیسا میرا رب چاہتا ہے ویسا بنا لو، جیسا میرا اللہ ہم سے بندگی کا تقاضا کرتا ہے ویسی بندگی اختیار کر لیں۔ جیسا ہمیں سمپل سا ایک سلیبس ہے، ایک سمپل سا، دیکھیں ہم نے سنا ہے سادہ سا سلیبس ہے، بس اللہ کے ہو جاؤ، پھر جو چیز تم سوچتے جاؤ گے وہ اللہ تمہاری کرتا جائے گا۔ سادہ سا یہ اصول بندگی ہے، سادہ سا یہ اطاعت و بندگی کا اصول اللہ نے دیا ہے، صبغۃ اللہ، بس اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ اللہ کے رنگ ہے، اللہ کا کوئی بھی رنگ اختیار کر لو، جو اللہ کا رنگ اختیار کر لے گا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور فرمایا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، کہ اس کے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آج کا ہمارا تھا پہلے پارے کا سیشن۔ انشاءاللہ العزیز کل آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔